حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن ربكم واحد وآباءكم واحد ودينكم واحد ونبيكم واحد. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله تعالى وتبارك عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد اور آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے درود و سلام کے بعد آج 8 جنوری 2021 کے خطبہ جمعے کا جو عنوان وہ ذہن نشین کر لیجئے: انسان کی تخلیق کے اغراض و مقاصد. اور خطبہ جمعہ کے عنوان سے متعلق بنا تمہید کے پہلا مسئلہ و سوال ہے: ہر چیز کا خالق و مالک، نگران و نگہبان اور محافظ و خیر خواہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے پارہ نمبر 24 میں سورۃ زمر نمبر 39 آیت نمبر 62 میں فرما رہے ہیں: اللہ خالق کل شیء. اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. اور وہ ہر چیز پر وکیل ہے، کارساز ہے.
نگران ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے، خیرخواہ ہے۔ اور دوسری بات، اس آیت کی بیس پر اللہ ہی خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، باقی سارے مخلوق ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان، 7 زمینیں، جتنی بھی مخلوقات، حتیٰ کہ موت اور زندگی، یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ہی خالق ہے۔ اللہ خالق کل شیء۔ اب دوسرا مسئلہ سوال کہ موت اور زندگی کی تخلیق کے اغراض و مقاصد کیا ہے؟ اللہ نے موت کو پیدا کیا، موت مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ اللہ ہی نے زندگی دی ہے، زندگی کو اللہ نے پیدا کیا، زندگی مخلوق اور اللہ خالق ہے۔ ان دونوں کے مقاصد کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے پارہ نمبر 29 میں سورۃ الملک نمبر 67 آیت نمبر 2 میں فرما رہے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے۔ لیبلوکم، پاکستان والوں تمہیں آزمائے۔ لیبلوکم، ایران، عراق، افغانستان، ہندوستان، پوری دنیا، 7 بر اعظم والوں کو لیبلوکم، کلمہ پڑھنے والے تب بھی، نہیں پڑھا تب بھی، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے عمل میں کون زیادہ اچھا ہے، وہو العزیز الغفور، اور وہی اللہ سب پر مکمل غلبے والا ہے، ہمیشہ ہی معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں غلبے والا ہوں۔ موت میری مخلوق، زندگی میری مخلوق، تم میری مخلوق، یہ رات کے اندھیرے میری مخلوق، دن کے اجالے میری مخلوق ہے۔ جہاں بھی رہو گے، جس جگہ پہ بھی رہو گے، وہ میری مخلوق ہے۔ میرا غلبہ ہے تم پر، جو بھی عمل کرو گے۔ لیبلوکم، میں تمہیں آزما رہا ہوں، کون اچھے عمل صحیح کر رہا ہے۔ اس لیے موت کو پیدا کیا، اسی لیے زندگی کو پیدا کیا۔ کون اچھی کس نیت سے مسجد میں آ رہا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مساجد میں کس نیت سے آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ میں 793 پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مساجد میں اس نیت سے آتا ہے کہ آج میں کوئی اچھی بات سیکھوں گا یا کوئی سکھا کے آؤں گا، تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کے درجے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیا نیت ہے؟ کہ میں کچھ سیکھ کے آؤں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مارکا آپ کو باطل میں اسلام کی سربلندی کے لیے کفار کا قتل عام کیا جاتا ہے، کچھ جہنم میں پھینکا جاتا ہے، اس تک تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن جب وہ گھر سے نکلتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، یہ مسجد میں آتا ہے اس نیت سے کہ میں کچھ سیکھ کے آؤں، اللہ اس کے برابر اجر عطا فرمایا۔ اگر کوئی شخص اس نیت کے علاوہ کسی اور نیت سے، کسی اور ارادے سے، کسی اور مقصد کے لیے مسجد میں آتا ہے، سیکھنے سکھانے کی نہیں ہوتی، فرمایا فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الرَّجُلِ، وہ اس شخص کی طرح ہے، اس کا درجہ، اس کی منزل، اس کا مقام، مرتبہ اس شخص کی طرح ہے، يَنظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ، جس کی نظر کسی دوسرے کے مال پر ہو۔ تو ہمارا مساجد میں آنا کیسا ہے؟ کس نیت سے آتے ہیں؟ کیا ہماری تخلیق اس لیے ہوئی تھی کہ ہم سیکھنے سکھانے کی نیت کوئی بھول جائے اور کسی اور قصد سے مساجد کی طرف آئے؟ فجر پڑھنے کے لیے آئے، ذہن میں رکھیں کچھ سیکھ کے آنا ہے، ایک لفظ سیکھ کے آنا ہے، زور پڑھنے تب بھی، اثر مغرب عشاء جمعہ پڑھنے تب بھی، کوئی کلاس ترجمہ پڑھنے تب بھی، کچھ سیکھ کے آئیں گے، کچھ بتا کے آئیں گے، اجر عطا فرما دے گا۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اس کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کی حالت کو موت قرار دیا ہے، پھر دنیا میں آنے کے بعد دنیا سے جانے کی حالت کو بھی موت قرار دیا۔ کتنی موتیں ہوگی؟ انسان کی کتنی موتیں ہوگی؟ 2۔ پھر انسان کا دنیا میں آنا،
آنے کے بعد کی حالت کو اللہ نے زندگی قرار دیا، موت کے بعد اٹھنے کی حالت کو بھی زندگی قرار دیا ہے۔ دو اموات، دو زندگیاں، دونوں مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ ذہنوں میں سوال آئے گا، کدھر لکھا ہے؟ پارہ نمبر 1 ہے، سورۃ البقرہ نمبر 2 آیت نمبر 28 ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کہ کس طرح اللہ کا انکار کرو گے؟ کیسے اللہ کا انکار کر رہے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم بے جان تھے، پہلی موت۔ فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پہلی زندگی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، یہ دوسری موت۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، دوسری زندگی۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یبلوکم، اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کی پارہ نمبر 14 سورۃ نحل نمبر 16 آیت نمبر 44 کہ انسانوں کے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ، اس کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کا نہیں کہا اللہ نے، مومنوں کا نہیں کہا، انسانوں کا، کیونکہ سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ساتوں بر اعظموں میں جو رہ رہے ہیں، کوئی بھی ہے، مسلم ہے، نان مسلم ہے، یورپین نیشنز ہے، مسلم نیشنز ہے، کوئی بھی ہے، خالق تو اللہ ہے۔ تو سب کو اللہ تعالیٰ نے فرما، ان کے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں 44 نمبر آیت سورۃ نحل، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ نے اور ہم نے آپ علیہ السلام کی طرف قرآن مجید کے بارے میں فرمایا یہ نصیحت اتاری ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اسے لوگوں کے لیے کھول کر واشرف الفاظ میں، ٹوٹک الفاظ میں، صاف الفاظ میں بیان فرما دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ لوگ غور و فکر کرنا شروع کر دیں، فکر کریں، تیاری کرنی شروع کر دیں اس چیز کی کہ ہمارے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے تو ہم انسان، مسلمان، اللہ نے ایمان دیا الحمدللہ، لیکن بیس انسان، بحیثیت انسان، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ پہلا پارہ سورۃ البقرہ نمبر 2 آیت نمبر 21 ہے، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ اب انسانوں کے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، لیکن یہاں کوسچن ہے، اللہ کی سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبری میں حسن سند سے روایت موجود ہے، انہوں نے اس آیت کے پہلے حصے کی تفسیر کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا کے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، اے وحدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرنے سے مراد یہ ہے وحدوا ربکم، اپنے رب کو اکیلا ہی مانو۔ کوئی بھی ہے، کلمہ جس نے پڑھا ہے اپنے اللہ کو اکیلا مانو، مکتبہ فکر کوئی بھی ہے، اللہ کو مانو اکیلا، اللہ کے غیر کے سامنے نہ جھکو، کسی پیر فقیر بزرگ ملک کے گٹوں گوڈوں میں نہ جھکو، قبر پہ حشر پہ دربار مزار پہ نہ جھکو، کلندر نہ بناؤ، وحدوا ربکم، اپنے رب کو اکیلا مانو۔ کون ہے جو صرف اکیلے اللہ ہی کے در پہ جھکتا ہے؟ اور کون لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں گھر بنائے ہیں، پاکستان میں موجود ہیں؟ کیا فائدہ کلمہ پڑھنے والوں کا ایسے لوگوں کو؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ہر گھر میں قرآن مجید موجود ہے، پہلا پارہ موجود ہے، اس میں رکوع نمبر 3 سورہ بقرہ کا موجود ہے، اس کی پہلی آیت پہلا حصہ۔ اور نہیں پتہ چلا عقیدے کی اصلاح کیا ہے، ہمارے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اس راز اللہ کی مخلوق کے سامنے جھکنا ذرا شرم نہیں ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تمہارے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ وحدوا ربکم، اپنے رب کو اکیلا مانو۔ اللہ نے پھر بتایا کون سا رب ہے؟ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، آسمان سے بارش برستی ہے، دھند پڑتی ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے، زلزلہ آتا بیکار نہیں ہے، طوفان چلتے بیکار نہیں ہے۔ 26واں پارہ ہے
سورۃ قاف نمبر 50 آیت نمبر 6 سے 11 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وحدوا رب، اپنے اس رب کو اکیلا مانو. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمانوں کی طرف نہیں دیکھا؟ کیف بنیناها، کہ ہم نے ان کو کس طرح بنایا ہے. وزیناها، اور ان کو کس طرح خوبصورت بنایا ہے، کس طرح زینت بخشی ہے، کس طرح بیوٹیفل گڈ لکنگ سائٹ بنائی ہے، کتنا پیارا بنایا ہے. وزیناها، سجا دیا ہے ستاروں سے. وما لها من فروج، ان میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے، نہ کوئی دراڑ ہے، نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی خلا ہے. کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج، دیکھو تو صحیح کہ انہوں نے دیکھا نہیں. اللہ فرمائے جو میرے در کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جھک رہا ہے، ذرا دیکھیں تو نہیں آسمان کی، تو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی. اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی قبر پہ جو جھکتا ہے، مگر سوچتے تو صحیح اس نے آسمان بنایا یا کائنات کے رب نے بنایا. کیف بنیناها، سواری انداز جھنجھوڑا اللہ نے. پھر والارض مددناها، ہم نے، اللہ نے فرمایا زمین کو ہم نے بچایا. والقینا فیہا رواسیا، اس میں پہاڑوں کو رکھ دیا. یہ شمالی علاقہ جات، میدانی علاقوں میں رہنے والے صرف دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، شاید کبھی چکر لگتا ہو. میں تو رہتا ہی ادھر ہوں جہاں سے اللہ نے مجھے بچایا. 35-36 گھنٹوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا. وہ بلند و بالا پہاڑ 7.6 درجہ حرارت تھا. موسم بھی ایک ہے، دن بھی ایک ہے، خالق بھی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے. وہاں 7.6 اور یہاں کتنا ہے؟ اللہ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی. کون ہے جو رات کے اندھیروں میں دھند پڑ جائے ایک منزل سے دوسری تک بخیر و عافیت کون پہنچا رہا ہے؟ یہ ملتان سے یہاں تک 8 گھنٹے لگے، لگتے اتنے. کس نے بخیر و عافیت پہنچایا ہے؟ ابھی بھی کائنات کے رب کی پہچان نہ ہو. والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا، اس میں پہاڑوں کو رکھ دیا ہے. بلند و بالا پہاڑ ہے. پہاڑوں کا کیا نقشہ کھینچو، وقت تھوڑا ہے تب بھی پھر صحیح انشاءاللہ. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، کیا بات ہے. پھر اللہ نے فرمایا ہم نے اس میں سے مختلف طرح کی پربہار چیزیں اگائی ہیں. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، انسانوں کے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ان کو سمجھ آ جائے. پربہار چیزیں اگائی ہیں. آج یہ موسم میں ایک لیاقت کو کہیں دیکھ لے، کسی کھیت میں کچھ اگ رہا ہے، کسی میں کچھ اگ رہا ہے. گنے کا سائز الگ ہے، صورت الگ ہے، رنگ الگ ہے، تاثیر الگ ہے، ذائقہ الگ ہے. مالٹا الگ ہے، امرود کا ذائقہ، تاثیر، رنگ جدا جدا، ان کی تاثیریں الگ الگ. گنا اس کو کا رس پیے، وہ انسان کی باڈی پہ کون سا اثر انداز ہو رہا ہے، ویسے کھائیں کیا ہے. شکر بن جاتی، گڑ بن جاتا، چینی بن جاتی. نہیں سمجھ رہے، لگ رہی اللہ کون ہے. تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، اللہ نے فرمایا ان چیزوں میں ہر رجوع کرنے والے بندوں کے لیے بصیرت ہے اور سبق حاصل کرنے والی چیزیں موجود ہیں. جو بھی سبق حاصل کرنا چاہتا ہے اس چیز سے دیکھ لے. موسم ٹھنڈا ہے، کسی جگہ پھل اگ رہا ہے وہ میٹھا ہے، وہی پھل ساتھ والے کھیت میں ہے. یہ فروٹ، موسمی، کنو، مالٹا، ذائقے الگ، ان کے چھلکے سخت، کسی کے بری، کسی کے موٹے، اور کوئی کڑوا ہے، کوئی ترش زیادہ ہے، کوئی میٹھا ہے. ان میں اللہ فرما رہا ہے بصیرت ہے اور سبق حاصل کرنے کی نشانیاں موجود ہیں. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اللہ نے فرمایا ہم نے آسمانوں سے یہ بارش اتاری ہے، برکتوں والا پانی نازل فرمایا. بارش برکتوں والی ہے. بارش کا ایک ایک قطرہ انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے باعث برکت. وَوَحَّدُوا رَبَّكُمْ، اپنے اس رب کو اکیلا مانو. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، برکتوں والا پانی. یہ ہے برکت. وہی پانی سانپ پی لے ایک قطرہ وہ زہر بن جاتا ہے. وہ پانی ہم پیئیں زندگی رہنے کا سامان. وہ پانی شہد کی مکھی پی لے، شہد کی مکھی جس پہ پھول کے اوپر سے وہ رس چوس رہی ہے، وہ پانی کا قطرہ ادھر چل جائے
اس کا رنگ سفید بنا دے، کسی کو سرخ بنا دے، کسی کو لائٹ گرین بنا دے، ڈارک گرین بنا دے، براؤن بنا دے، وہ رس چوس کے شہد بناتی ہے، شفا بنا دیتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ برکتیں اللہ فرما رہے میں نے رکھی ہیں۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، پھر اس سے اللہ نے فرمایا ہم نے باغ اگائے، کھجوروں کے باغ، انگوروں کے باغ، امرود، مالٹے کے باغ، کیلے کے باغات، انگوروں کے باغات، طرح طرح کے فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اس سے باغ اگائے ہیں، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور وہ اناج اگایا ہے جس کو کاٹا بھی جاتا ہے۔ سبحان اللہ، گندم کی کٹائی نہیں ہوتی، چاولوں کی کٹائی نہیں ہوتی، پھر بھی لوگ شرک کر رہے ہیں، یا چاول کھانا چھوڑ دیں، یہ شرک چھوڑ دیں، کیوں جی؟ یا چائے بھی نہیں چھوڑتے، جی مجھے دودھ پٹی پلا دے۔ جس بھینس کا دودھ پیتے ہو اس بھینس نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور در پہ چکی ہو، لاؤ ایک بھینس۔ وہ انسان کی ملکیت میں اللہ نے رکھی ہے، بھینسوں کو باہر چھوڑو، چر چپ کے اپنے مالک انسان کے دروازے پہ آ جاتی ہیں، انہیں پتہ ہے میرا مالک ہے، یہ انسان ہے، میں حیوان ہوں، اس نے مجھے رکھا ہے۔ انسان تو سارا دن چلتا پھرتا، نماز کے وقت اپنے مالک رحمان کے گھر پہ نہیں پتا۔ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، وہ اناج اگا دی اس بارش کے قطرے سے، برکتوں والا پانی ہے جس کو تم کاٹتے بھی ہو۔ پھر وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، اسی پانی سے اللہ نے فرمایا کیونکہ برکتوں والا ہے۔ کیسی برکتیں ہیں؟ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، اس سے کھجوروں کے بلند و بالا درخت اگا دیے ہیں، تَرْعُ النَّضِيدُ، تے بتے خوشے لگے ہیں، کھجوروں سے بھرے پڑے ہیں۔ کھجور کا ذائقہ الگ ہے، تاثیر الگ، رنگ الگ۔ فرمایا وہ کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے، اس کے اوپر جو پرتا ہے اور اس کے اندر جو وہ دھاگا سا ہے، لاؤ ایک بندہ جس کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو، پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جسے مشکل کجا حاجت روا غوث پاک داتا کہتے ہو، دینے والا کہتے ہو، ایک نام پیش کرو اللہ کی زمین پر جس نے کھجور کی گٹھلی کے پردے کے اندر، وہ کھجور کے دونوں پیسوں کے درمیان جو جگہ بنی ہے وہ ایک داغا سا ہوتا ہے، وہ داغا کسی نے بنایا ہو، لاؤ نام پیش کر دو۔ وحدوا ربکم، اس رب کو اکیلا مانو، یہ تمہارے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ۔ پھر رزق للعباد، فرمائیں یہ بندوں کے لیے رزق ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، فرمائیں یہ برکتوں والی بارش، اس لیے میں نے کہا بارش کا ایک ایک قطرہ برکتوں والا ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، زمین مردہ ہو چکی تھی، بارش کے قطرے پڑنے شروع ہوئے، اس کو اللہ نے زندگی عطا فرما دی۔ کہیں سے کھجوریں اگ رہی، کہیں سے انار اگ رہے، کہیں سے انگور اگ رہے، کہیں سے گندم، چاول، کپاس اگ رہی، گنا اگ رہا ہے، انسان بھی کھا رہے، حیوان بھی کھا رہے، یہ ہے برکتوں والا پانی۔ کذالک الخروج، اللہ فرما رہا ہے تم بھی اسی طرح قبروں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ ہاں وقت آنے والا ہے۔ لیبلوکم، اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ پتہ چلا انسانوں کی کہ بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ اپنے اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اب اللہ کی عبادات، بدنی عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ بدنی عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ تاکہ ہمارے بدن کا بھی بچاؤ ہو سکے۔ کیسے ہوگا؟ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے پارہ نمبر 1 میں سورۃ البقرہ نمبر 2 آیت نمبر 43 میں فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ عقیدے کی مضبوطی کے بعد یہ جو بچاؤ کی بنیاد ہے، لیکن عقیدے کی مضبوطی کی بنیاد ہے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا۔ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، ترجمہ کلاس نہیں پڑھیں گے، قرآن حدیث نہیں پڑھیں گے، عقیدے کی سمجھ نہیں آ سکتی ہے۔ بدنی عبادات میں سب سے بڑی عبادت اللہ کی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، عقیدے کے بعد عبادات الہی میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔
اور اس نماز اور رکوع کا دل زکات ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ادھر رکھا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ادھر رکھا، سینٹر میں وہاں تو زکات نہیں ہے تو نماز کا قیام نہیں ہے، زکات نہیں ہے تو رکوع نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو زکات ادا کرتے ہیں، عشر دیتے ہیں بارش کے پانی سے، ٹیوب ویل کے پانی سے؟ کتنے ہیں جو نہیں دے رہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ تمہیں آزما رہا ہے. لکھا جا رہا ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے. یہ ڈنڈی نہیں مارتے، یہ جو اللہ نے بٹھائے ہیں، یہ پیسے لے کے نہیں، فیصلہ نہیں بدلتے. وہ یہ دنیا میں ہے، پاکستان میں ہے. یہ اللہ کے راہ اس طرح نہیں کرتے جو اللہ نے انسان میں مقرر کیے. سب سے بڑی عبادت نماز. اب یہاں اہم مسئلہ ہے کہ نماز باجماعت ترک کرنے والوں کے بارے میں، یا نماز باجماعت یا نماز میں سستی کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے جذبات رکھتے تھے، کس طرح کے خیالات تھے، کس طرح کے احساسات تھے، کس طرح کے جذبات تھے، کس طرح کی طبیعت و مزاج بن جایا کرتا تھا جو نماز میں سستی کرتا تھا. کیا ہمارا اس طرح کا ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ صحیح البخاری مطبوعہ دارالسلام ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 432 ہے. کتاب نمبر 10 کتاب الاذان باب نمبر 29 باب وجوب صلاۃ الجماعت، نماز با جماعت کا وجوب ہونا. وقال الحسن، امام حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ان منعته امه عن العشاء فی صلاۃ الجماعت شفقۃ علیہ لم یطیعها. اگر ایک والدہ محترمہ ازراہ شفقت اپنے بیٹے کو نماز عشاء با جماعت پڑھنے سے منع کرے، لم یطیعها، اس کا بیٹا اپنی والدہ کی وہ بات نہ مانے. امام حسن بصری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں. اور صحیح البخاری حدیث نمبر 644، صحیح البخاری حدیث نمبر 6657، صحیح البخاری حدیث نمبر 2420، صحیح البخاری حدیث نمبر 7224. 5 راوی ہیں. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن أبي ياسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ليهتم ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد أرضا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحابی فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منبر پہ کھڑے ہو کے فرما رہے تھے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا لقد ہممت، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا تھا. کیا ارادہ؟ ان آمر بحطب لیہتم، کہ کسی شخص کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دو، اکٹھی کرنے کا، اور لکڑیوں کا ڈھیر لگ جائے. ثم آمر بالصلاۃ فیؤذن لها، پھر کسی شخص کو نماز کے لیے اذان کہنے کا حکم دو. ثم آمر رجلا، پھر میں کسی شخص کو حکم دو فیؤم الناس، کہ وہ لوگوں کا امام بنے. ثم اخالف الی رجال، پھر میں خود اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز میں شامل ہونے کے لیے نہیں آئے. جب میں ان کے پاس پہنچوں فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، تو میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گھر کے سمیت آگ لگا کے جلا کے رکھ دوں. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو يعلم أحدهم، اگر ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہو جائے، أنه يجد ورقا سمينا أو مرماتين حسنتين، کہ وہ مسجد میں ایک موٹی ہڈی اور 2 عمدہ گوشت والے پائے حاصل کرے گا، لا شاہد العشاء، تو وہ نماز با جماعت پڑھنے کے لیے ضرور مسجد میں حاضر ہو. اور دوسری بات فرمائی کہ جو نماز با جماعت ترک کرتا ہے، اذان سن لیتا ہے، پھر بھی نہیں آتا،
सुनन इब्न माजा है, दारुस्सलाम मतबुआ 1 नंबर जिल्द है, किताब नंबर 78 है, किताब सुन्ना है, बाब नंबर 17 है, हदीस नंबर 794 है, सही इब्न हब्बान हदीस नंबर 2064, मुस्तदरक हाकिम जिल्द 1 सफा 373, हदीस नंबर 793, हदीस नंबर 794। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, और इस हदीस के 6 रावी हैं। दूसरी हदीस में इब्न अब्बास हैं, हद्दसना अब्दुल हमीद इब्न बयान अल-वासिती अंबअना हुसैन अन शुअबता अन अदी इब्न साबित अन सईद इब्न जुबैर अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मन समिअ अन-निदाअ फलम यअतिही फला सलात लहु इल्ला मिन उज़्रिन। सैयदुना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अजान सुनने के बाद नमाज बाजमात के लिए मस्जिद में नहीं आता, फला सलात लहू, उसकी कोई नमाज नहीं है, इल्ला मिन उज़्रिन, हाँ सिवाय किसी शरई उज़्र के। कोई उज़्र हो, मजबूरी हो, जो नमाज तर्क करता है, फरमाश की कोई नमाज नहीं। अच्छा, नमाज तो पढ़ लेता है फिर भी नमाज नहीं, इससे क्या मुराद है? 3 किस्म के तूफानों की लपेट में आता है वो जो नमाज देर से पढ़ता है। नंबर 1, पहला तूफान नमाज में सुस्ती करने वाला, जो अल्लाह की इबादत में से सबसे बड़ा जरिया बदन इंसान के जिस्म के बचाव का, उसमें जो सुस्ती करता है, वो पहला तूफान जिसकी लपेट में आता है वो नमाज के मुकम्मल सवाब से महरूम रहता है। दूसरा तूफान जिसकी लपेट में आ जाता है वो नमाज की बरकत से महरूम हो जाया करता है। और तीसरा तूफान जिसकी लपेट में वो आता है उसमें एहसास हमदर्दी, एहसास जिम्मेदारी, एहसास खैरत, एहसास वफादारी, एहसास इंसानियत खत्म होता चला जाता है। चौथा तूफान उसके ईमान में नक्स आना शुरू हो जाया करता है। ये नमाज में सुस्ती करने वालों की सजाएं। फिर 2 रूहानी तूफान उनकी लपेट में आता है जो नमाज में सुस्ती करता है। नंबर 1, इंसानों को अपने फायदे का एहसास और शौक बाकी नहीं रहता। नंबर 2, इंसानों को अपने नुकसान का एहसास और उससे खौफ बाकी नहीं रहता। ये उन पे सजा मुसल्लत अल्लाह कर देता है। फिर 5 किस्म की अखलाकी सजाएं मिलती हैं जो नमाज में सुस्ती करता है। पहली अखलाकी खराबी और उसकी सजा, इंसान में नेकी करने का शऊर नहीं रहता। नंबर 2 खराबी जो सजा मुसल्लत होती है, इंसान में बदी का शऊर नापैद हो जाया करता है। 3 सजा, इंसान नेकी को नेकी समझता ही नहीं है। 4 सजा, इंसान बदी को बदी, बुराई को बुराई, कबीरा गुनाह को कबीरा गुनाह, सगीरा को गुनाह को सगीरा गुनाह, ज़ना को ज़ना, शराब को शराब, चोरी को चोरी, डकैती को डकैती, शिरक को शिरक, बिदात को बिदात समझता ही नहीं है। 5वीं सजा जो उस पर मुसल्लत हो जाती है वो फिर हुकूकुल इबाद को भी नजरअंदाज कर दिया करता है। उसकी नजरों में ना माँ का मुकाम बाकी रहता है, ना बाप का मुकाम बाकी रहता है। ना वो भाइयों के हुकूक देता है, ना बहनों के हुकूक देता है। ना मसाकीन के साथ उसने सलूक, ना बेवाओं के साथ उसने सलूक, ना मुसाफिरों की खैर खाई, ना मजदूरों के साथ अच्छा सलूक, ना इल्म की कदर, ना मसाजिद के आइम्मा का एहतराम, ना मसाजिद के मदारिस के मुअज्जिनों का एहतराम, ना खादिमों की इज्जत, ना अदब एहतराम, वो बाकी रहता ही नहीं है। फिर अगली हदीस पाक है 795 नंबर हदीस, सुनन इब्न माजा है। 7 रावी हैं और रावी बार बार पढ़ूं तो वक्त ज्यादा लगेगा। इस हदीस के जो रावी नंबर 6 और रावी नंबर 7, छठे रावी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और 7वें रावी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर। कितनी मजबूत सनद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्ला बिन, और ये सही मुस्लिम में 865 नंबर पर भी मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुम बयान फरमाते हैं कि हम दोनों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। क्या फरमाते हुए सुना? ला यंतहियन्ना क़वामो
ان وضعہم الجماعات، لوگوں کو نماز با جماعت ترک کرنے سے باز آ جانا چاہیے. او لا یختمن اللہ علی قلوبہم، ورنہ نماز با جماعت ترک کرنے والے لوگوں کے دلوں پر اللہ ضرور ضرور مہر لگا کے رکھ دے گا. ثم لیکونن من الغافلین، پھر وہ ضرور غافل لوگوں میں شمار ہو جائیں گے. اور جب غافل لوگوں میں شمار ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر ایمان بھی چھن جاتا ہے، اہل ایمان کی صفات بھی چھن جاتی ہیں، پھر وہ بھائی چارے کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس کے دل و دماغ میں اس کے ہاتھوں سے پاؤں سے اس کی تحریرات سے تقریرات سے لوگوں کی اصلاح و صلح والی خیر والی باتیں نہیں آتی. وہ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے. جب ایسا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نظر رحمت سے محروم کر دیا. 26واں پارہ ہے، سورۃ الحجرات نمبر 49 آیت نمبر 10 ہے. یہ انسانوں کے بچاؤ کا ذریعہ. جب نماز نہیں پڑھی تو پھر انسانیت بھی چھن جاتی ہے. جن جن چیزوں سے محروم ہوتا، سنو آخری باتیں ہیں. انما المؤمنون اخوہ، یقیناً مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، بس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اصلاح کرا دیا کرو، خیر کرا دیا کرو، بھلائی کی باتیں کیا کرو، انہیں دور نہ کیا کرو، قریب لاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم ترحمون، شاید کہ اللہ تم پر رحمتیں فرمانی شروع کر دے. اس آیت پاک میں 5 سوال ہیں. پہلا سوال ایمان کیا ہے، دوسرا سوال اہل ایمان کی صفات کیا ہے، تیسرا سوال اخوت ان کی نشانیاں کتنی اور کون کون سی ہیں، چوتھا سوال لوگوں کے درمیان صلح اصلاح کس نیت سے کروانی چاہیے، پانچواں سوال تقویٰ کسے کہتے ہیں، چھٹا سوال رحمت الہی کے حقدار کون لوگ ہیں اور رحمت الہی کے سے محروم کون لوگ ہیں. ایک آیت میں مسائل مل رہے ہیں. جب اپنی فکر ہو موت کی، قبر کی، حشر کی، فلسرات کی، حوض کوثر کی، جنت جہنم کی فکر ہو، بچاؤ کی فکر ہو، اپنے بچنے کے لیے سامان پیدا کرنا ہو، پھر انسان ان چیزوں پہ غور کرتے وغیرہ نہیں کرتا. جو نماز کو چھوڑتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے پھر وہ معاشرے میں آوارہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنی شروع کر دیتا ہے. پھر وہ اگر کوئی اچھا بھی کام کرے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کو خوشی محسوس نہیں ہوتی. سلسلہ حدیث سیاح مطبوع انصار السنہ پبلیکیشن لاہور، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 حدیث نمبر 91، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور یہ حدیث صحیح میں 550 نمبر، صحیح ابن حبان میں 103 نمبر پر موجود ہے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ ایک آدمی آیا اور پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب تجھے تیری نیکی خوش کرے اور تجھے تیری برائی ناگوار گزرے تو تو مومن ہے. ہم میں سے کتنے ہیں کسی کو پانی پلائیں، سادہ پانی پلائیں، دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے؟ کسی کو کپڑا پہنا دیا خوشی محسوس ہوتی ہے؟ اور میرے معزز سامعین لیاقت پور والوں خوش نصیب ہو آپ کی، ہم یہاں بیٹھے ہیں مسجد میں اللہ کی توفیق سے، ہیٹر چل رہے ہیں، سردی سے بچ رہے ہیں، اور اللہ کی قسم جہاں سے میں آیا ہوں یہ 15 دن پہلے نیلم کے علاقے میں گئے، وہاں 14 15 16 گھر مسلمانوں کے جلا دیے انڈین آرمی نے فائرنگ کر کے، اور مسلمان زندہ جل گئے. اور کئی تو ان کے پاس یقین مانے بریک کپڑے بھی نہیں ہیں سردی سے بچنے کے لیے، چادر بھی نہیں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ. ایمان جب تجھے تیری نیکی خوش کرے، برائی ناگوار گزرے تو تو مومن ہے. اس نے دوسرا سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ فرمایا اذا آقا فی صدرک شیء فدعہ، جب تجھے تیری برائی ناگوار گزرے تو تو مومن ہے. فرمایا جب کوئی چیز تمہارے دل میں کھٹکنے لگے اس کو گناہ سمجھ کے چھوڑ دو. کبھی ایسا کیا ہم نے؟ ہمارے دل میں کوئی چیز کھٹکی ہو ہم تو کر جاتے ہیں اور اس پہ استقامت اختیار کر جاتے ہیں. اس حد تک دل
بک چکے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہم نے بچنا بھی ہے یا نہیں بچنا ہے، ہمارے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے، ہمارے عقیدے کے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے، بدن کے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے، ہمارے مال کے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے، اولاد کی تربیت کے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے، معاشرے کی اصلاح اور اس کو انتشار سے بچانے کا بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے، تو فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 صفات بیان فرمائی، کوئی سے 3 صفات مومنوں کی۔ صحیح بخاری 6018 نمبر، صحیح بخاری حدیث نمبر 5185 نمبر، 5 راوی ہیں، 5ویں راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ، تم میں سے کوئی اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، آنکھ کی پلکیں بعد میں جبکہ اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کرنا چاہیے۔ کتنے ہیں جو یہاں تشریف فرما ہو جن کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، جس کے شر سے پڑوسی کے بچے محفوظ نہیں ہے، جس کے شر سے پڑوسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، بہو محفوظ نہیں ہے۔ کتنے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے گھروں میں چوریاں کرتے ہیں، کرواتے ہیں، زنا کرتے ہیں، کرواتے ہیں۔ کتنے ہیں جو پڑوسی کے ساتھ گن پوائنٹ پر اس کے ساتھ ڈکیتی کرتے ہیں، کرواتے ہیں، کتنے ہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ پڑوسی کی عورت، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی بہو جو جوان ہے، اس کی والدہ تیرے لیے غیر محرم ہے۔ فرمایا جو کسی پڑوسی کے گھر میں اس طرح جھانکتا ہے اور آگے سے اس کی آنکھ کو پتھر مار کے پھوڑ دیا جائے، اس پہ کوئی حد نہیں ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہمارے پاس میں؟ غیر محرموں کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، ٹچ کرنا، ہاتھ لگانا، غیر محرم کو چھونا کتنا بڑا جرم ہے۔ سلسلہ صحیحہ میں حدیث موجود، حضرت ماکن بن یسار رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ الرَّجُلِ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ، کسی آدمی کے سر میں لوہے کی سوئی اگر ٹھوس دی جائے، لوہے کی کوئی بنی ہوئی لمبی چیز اس کے سر میں پوری ٹھوک دی جائے، خیر اللہ، یہ اس کے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے من ان یمس امرأۃ، کہ وہ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے، لا تحل لہ، جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ جو کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے، نوجوانوں کی غیرت، شرم، حیا کا جنازہ نکل گیا، اور فتنوں کے دور میں، موجودہ دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب بڑی عمر کے لوگ بھی بدکاری شروع نہیں کرتے۔ یہ راولپنڈی میں نے دیکھا، پرسوں اللہ کی قسم دیکھا، جب پہنچا ادھر 70-80 سال کا بوڑھا، تنگ پینٹ، تنگ شرٹ، سر کے اوپر لال پٹی، اور جو ریس والی سائیکل ہے وہ چلا رہا ہے، گانے گا رہا ہے۔ یہ بے غیرتی نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ فرمایا ایسے لوگ جو کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائیں، وہ اپنے آپ کو قتل کروانا گوارا کر لیں، غیر محرم کو ہاتھ نہ لگائیں۔ کسی کے سر میں اگر لوہے کا سریا ٹھوکا جائے تکلیف ہوگی یا نہیں اس کو؟ میں اس سے زیادہ تکلیف ہے غیر محرم کو ہاتھ لگانا اللہ کے۔ وہ جو پڑوسی کے گھر میں چوری کرتا ہے یا پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص، بلکہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا زنا کے بارے میں کہ تم زنا کے بارے میں کیا کہو گے؟ صحابہ فرماتے ہیں حرمہ اللہ و رسولہ
اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے، فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت تک حرام رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جس شخص نے فرمایا جو شخص اپنے پڑوسی کے گھر کے علاوہ باہر 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس کا 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا پڑوسی کی عورت کے ساتھ، پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے کے جرم کی سنگینی سے کہیں زیادہ کم ہے۔ جس نے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی، اس نے 10 عورتوں کے ساتھ زنا سے بھی بڑا جرم اپنے نامہ اعمال میں لکھا۔ پھر صحابہ سے پوچھا چوری کے بارے میں، اے میرے صحابہ چوری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ میں نے چوری کے بارے میں بھی وہی کہا جو زنا کے بارے میں جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا 10 گھروں میں چوری کرنا اور اس 10 گھروں میں چوری کرنے کا جرم پڑوسی کے گھر میں چوری کرنے کے جرم کی سنگینی سے کہیں زیادہ کم ہے۔ 10 چوریاں باہر کی ہیں، پڑوسی کے گھر میں چوری کی ہے، یہ جرم اس سے زیادہ ہے۔ کتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اپنی آنکھوں سے ان کی بیویوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے، نہیں دیکھتے۔ یہ سارے کام کون کرواتا ہے؟ شیطان۔ کون کرواتا ہے؟ شیطان۔ شیطان انسان کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ سب سے بڑا خیر خواہ کون ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہ ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا صحیح مسلم کی کتاب صلاۃ المسافرین 817 نمبر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی راوی ہیں۔ یہ قرآن مجید عقیدے کی بیس پہ بچاؤ کا ذریعہ، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، بہت ساری لوگوں کو اللہ، بہت ساری قوموں کو اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس قرآن کے ذریعے عزتیں، بلندیاں، مقام، مرتبے، غلبے عطا فرما دیا کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس سے منہ موڑنے کی وجہ سے، قرآن پڑھیں گے عمل نہیں کریں گے، بدعملی کی وجہ سے اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو لوگ قرآن مجید اور حدیث سیاح میں فرق کرتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، یہ آیت حدیث سے ٹکراتی ہے، نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کذاب لوگ ہیں یہ۔ سنن ابی داؤد ہے، حدیث نمبر 4604، اور مسند احمد حدیث نمبر 17179، جلد نمبر 4 صفحہ 131۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یہ روڈ کے اوپر روٹ لگتا ہے نا، وی آئی پی موومنٹ گزرنی ہو، وی آئی پی شخصیت گزرنی ہو، سی ایم پی ایم پریزیڈنٹ یا چیف صاحب گزر رہے ہو، روٹ لگ جاتا ہے، کوئی جہاں ادھر سے آ رہا ہے رک جائے، ادھر آگے نہ بڑھے، کوئی کھڑا سائڈ میں ہو جائے، ادھر بھی ایسے، روڈ خالی سنسان، کوئی وی آئی پی عام شخصیت پرسنالٹی آ رہی ہے، اس کو قرآن کی زبان میں، حدیث کی زبان میں کہیں گے الا، خبردار، سن لو لوگوں، کوئی عام ترین شخصیت آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے بارے میں فرمایا اللہ کی وحی سے الا، لوگوں سن لو، خبردار ہو جاؤ، جس کام میں لگے ہو رک جاؤ، کھڑے ہو کھڑے رہو، بیٹھے ہو بیٹھے رہو، ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے رکھ دو، بلکہ رکھو نہیں، پکڑے رہو، پیو نہیں، سن لو الا، بڑا اہم سلیبس آ رہا ہے، بڑا اہم نصاب آ رہا ہے، بڑا اہم انسانوں کے عقائد اور جسموں کا، روحوں کا، علاقوں کا، معاشرے کا، قبر کا، حشر کا، صراط کا، حوض کوثر کا، جنت کا، جہنم کا بچاؤ کا ذریعہ آ رہا ہے، اور قانون اور اصول آ رہے ہیں، سنو۔ کبھی ہم نے اس طرح قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کو لیا ہے؟
نہیں. ہم تو ہمارے نزدیک تو جو روڈ سے وہ اختلافات نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں. انی اوتیت الکتاب قرآن، فرمایا یقیناً مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے، ومثلہ معہ، اور اس کی مثل اس کے ساتھ دی گئی ہے، وہ حدیث ہے. قرآن مجید اور حدیث صحیحہ میں فرق کرنا جرم ہے، اور یہ جرم ناقابل معافی ہے جب تک سچی توبہ نہیں کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ بات پوری کرتا ہوں. سنن ابی داؤد ہے، کتاب السنہ، باب فی لزوم السنہ، حدیث نمبر 4605. نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی شخص کو اپنی مسند پر ٹیک لگائے ہوئے اس حالت میں نہ دیکھوں کہ اس کے پاس میرے احکام میں سے کوئی حکم آ جائے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا کسی کام سے روکا گیا ہو، اور وہ آگے سے کہے کہ میں اس کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا. ہم جو قرآن مجید میں دیکھیں گے صرف اسی کی پیروی کریں گے. فرمایا میں تم میں سے کسی شخص کو اس حالت میں نہ دیکھوں. قرآن مجید بھی پڑھو، حدیث صحیحہ بھی پڑھو، یہی بچاؤ کا ذریعہ ہے. یہ ہماری تخلیق کے اغراض و مقاصد ایک ایک کر کے آپ سامنے رکھے ہیں. کیا ہم نے ان کو سمجھا ہے؟ موت و حیات کو سمجھا ہے؟ زمین و آسمان کی تخلیقات کے اغراض و مقاصد کیا سمجھا ہے؟ سمجھے تو عقیدے کی بنیاد پر بھی بچ جائیں گے. سمجھیں بدنی عبادات کے ذریعے بھی بچ جائیں گے. سمجھو مال جو دیا ہے، رزق جو دیا ہے، اناج غلہ دیا زکوٰۃ و عشر دے کر، اس مال کو اللہ کے عذابوں سے بچانے کا ذریعہ حاصل کر لو گے، اور وہی رزق اپنی اولاد کو کھلاؤ گے. اولاد کی نافرمانیوں، بے رویوں، زناکاریوں، بدکرداریوں، شر، تعصب، تنگ نظری، حد درمی، اس سے بچ جاؤ گے. اگر نہیں کرو گے تو پھر انڈرسٹوڈ بات ہے، ان سزاؤں سے تمہیں کوئی نہ بچا سکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن مجید اور حدیث صحیحہ سنا کر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ دو اعلانات ہیں. محمد صدیق صاحب ہیں، اس مسجد کے پہلی صف کے نمازی بیمار ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت، تندرستی، شفا عطا فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ مکمل صحت، تندرستی، شفا دے دے. دعا کریں اللہ تعالیٰ حافظ محمد اسلم حنیف صاحب، علاقے کی معروف بزرگ شخصیت، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے. اور ان کا بھتیجا ہے، ایکسیڈنٹ میں زخمی ہے، ہاسپٹل ایڈمٹ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مکمل صحت، تندرستی، شفا عطا فرمائے. میرے ماں باپ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے. دعا کرے اللہ میرے بازو کو صحیح کر دے. جتنے مسلمان روحانی بیماریوں میں، جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ ان کو صحت عطا فرما دے. اور دعا کرے جو قرض دار ہیں اللہ ان کو قرض سے نجات دے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار دے. اور جو بے اولاد ہیں اللہ نے ایک صالح اولاد عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ جو ملک کے انتظامیہ ہیں، خیر خواہ ہیں، پولیس ہیں، آرمی ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، سب جو خیر خواہ ہیں اللہ سب پہ رحمتیں فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. مسلمانوں کو اللہ ایک پرچم کے سائے تلے جمع رکھے. لباس میں سستی کرنے سے محفوظ کر لے، بچا لے. پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اہل اسلام کا بول بالا فرمائے. آخری دعا کر دے اللہ تعالیٰ بیت اللہ اور روزہ رسول اللہ کے بھی حفاظتیں فرمائے. یہود و نصارہ کی سازشوں سے بچائے. اللہ اسلام کو بلندی عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ